اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم 17واں پارہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 4۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی میرا رب ہی یعلم القول جانتا ہے ہر بات، میرا رب ہی ہر بات جانتا ہے، فی السماء آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، زمین اور آسمانوں کی ہر بات میرا اللہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ چپکے لوگوں کو ورگلا رہے تھے، یہ جادو ہے، ان کے قریب نہیں جانا۔ تو یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کو کیا اللہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہارے افعال کو، تمہارے کردار کو، تمہارے جھٹلانے کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں تبلیغ کر رہا ہوں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سن رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے علم میں ہے۔ وَهُوَ اور وہی اللہ تبارک و تعالی السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سن رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے علم میں ہے۔ بل قالوا بلکہ وہ کہتے ہیں کفار مکہ، مشرکین مکہ، اضغاث خیالات ہیں، احلام خواب کے، بل افطراہ بلکہ خود اس نے بنا لیا اس کو۔ اب کیا ہے جی، اور بات آ گئی، رات کو یہ سوتے ہیں، پھر یہ خواب دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، پھر رات کو جو خواب آتے ہیں وہ ہمیں بیان کر دیتے ہیں۔ کوئی قرآن مجید نازل سورہ یوسف میں اس عزیز مصر نے بھی یہی کہا تھا، اضغاث و احلام، میں نے خواب دیکھے ہیں، وہ موٹی گائیں اور پتلی گائیں یہ کھا رہی ہیں سارا حاصل۔ تو جب انہوں نے وزیر و مشیروں کو جمع کیا، بھئی میں نے خواب دیکھے، یہ خواب آ رہے ہیں، انہوں نے کہا وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اس طرح کے خواب بادشاہوں کو آتے ہیں، یہ پراگندے ایسے فضول خواب ہیں۔ تو جو ایک بندہ آیا تھا جس کی خواب کی تعبیر یوسف نے کی تھی، وہ ادھر آ گیا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر ایسی بات ہے تو وہ بندہ جو جیل میں ہے اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ پھر وہ گیا پوچھنے، پھر آپ نے بتایا تھا 7 موٹی گائیں سے مراد کیا ہے اور 7 پتلی گائیں سے مراد کیا ہے، تو سارا ایک واقعہ ہے۔ بہرحال میں اصل یہ بتا رہا ہوں کہ احلام، بھئی بندے کو رات کو خواب آئے اور اس نے جا کے اس کو بیان کر دیے۔ بل ہوا شاعر بلکہ وہ تو شاعر ہے۔ دیکھو یہ جانتے تھے، مانتے تھے حقیقتاً کہ آپ شاعر نہیں ہیں، نہیں جانتے تھے، یہ کفار مکہ جانتے تھے، یہ ضد اور عناد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا لبید بن ربیعہ، یہ بہت بڑا ان کا معنی ہوا، فصاحت و بلاغت کا ادیب تھا، خطیب تھا، اور یہ کہتے تھے کفار مکہ جہاں لبید بن ربیعہ بیٹھا ہو، کوئی بات کر رہا ہو، لکھنے کے لیے قلم نہ ہونا تو چھری مار کے اپنا خون نکال کے نا بطور سیاہی کے خون سے اس کی باتیں لکھ لیا کرو۔ جب ایک مسلمان نے چھوٹی سی سورۃ الکوثر بیت اللہ کے ایک سائڈ پہ جہاں پر بڑے بڑے شعراء اپنے کلام چسپاں کر دیتے تھے، ایک مسلمان نے وہاں لگا دی۔ اب یہ آیا، دیکھتا رہا، پڑھتا رہا، لوگ جمع ہو گئے، بھی ہمیں تو چیلنج تھا نا، آؤ اس کا مقابلہ کرو، لگتا ہے یہ ہمارا دادا کچھ کرنے والا ہے، کوئی توڑ پیش کرنے والا ہے۔ انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی، کفار مکہ نے کوشش نہیں کی ہوگی، 13 سال جو لڑتے جھگڑتے رہے، کوشش نہیں کی، جنگیں کی، کوشش نہیں کی، ہر طرح کی کوششیں کی۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے فرمایا یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ میرا دین اور میرے رسول غالب آئیں گے، کوئی کتنی کوشش کر رہے ہیں۔
بہرحال وہ دیکھ رہا ہے لوگ اکٹھے ہو گئے، اس نے کہا جی قلم لاؤ، بڑے خوش ہو کے گئے، آج لگتا ہے اس کا جواب، کتنے دن سے یہ لکھی ہوئی ہے کوئی جواب نہیں دے رہا، آج دے گا، تبھی تو کہہ رہا ہے قلم لے آؤ۔ جب قلم لے کر آئے اور اس نے کیا کہا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، سورۃ کوثر۔ بہرحال تو وہ جانتے تھے آپ شاعر بھی نہیں ہیں، آپ مجنون بھی نہیں، لیکن کیوں کہا جا رہا تھا، بطور اناد اور بغض کے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، پس وہ لے آئے ہمارے پاس کوئی ایسا معجزہ، بِآیَةٍ، معجزہ تو تھا قرآن مجید، کوئی ایسا معجزہ، کما ارسلا، جیسے دے کر بھیجے گئے تھے الاولون، پہلے رسول۔ مراد یہ ہے کہ کوئی حصی معجزہ جس کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں، جس طرح اونٹنی دی گئی تھی کس کو، صالح علیہ السلام، قوم سمود کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم کوئی حصی معجزہ ان کو دے دیں۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، جن کو ہم نے حصی معجزہ دیا ان کے سامنے وہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی، کیا وہ مان گئے تھے؟ انہوں نے بھی جھٹلا دیا تھا، یہ بھی جھٹلا دیں گے۔ اصل بات کیا ہے، ماننا ہی نہیں ہے۔ ما آمنت قبلہم، نہیں ایمان لائے ان سے پہلے، من قریۃ، کوئی بستی، اہلکناہم، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی ایمان تب لائیں گے جب ایک ہمارے آنکھوں کے سامنے معجزہ ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، جب وہ معجزہ آ جائے گا اگر یہ انکار کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا، عذاب ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معجزہ کیوں نہیں دے رہا؟ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ نہیں مانیں گے، اللہ وہ معجزہ نہیں دے رہا، یہ نہ تو ان کی نسلیں، مہلت تو ہے جی۔ افہم یؤمنون، پس کیا وہ ایمان لے آئیں گے؟ اگر ہم ایسا معجزہ دے دیں تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلک، نہیں بھیجے ہم نے رسول آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر آدمی ہی، ٹھیک ہے جی، عورتیں نہیں بھیجی گئی تھی، ایک بات۔ اور دوسری بات، انسان ہی بھیجے گئے تھے، بشر بھیجے گئے تھے۔ اصل میں یہ ان کے سوال کا جواب ہے، وہ کہتے تھے جی، پیچھے ہم نے پڑھا ہے، هل هذا الا بشر مثلکم، بشر ہی تمہارے جیسا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے وہ کیا تھے، فرشتے تھے۔ ابراہیم فرشتے تھے، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، مرد بھی تھے بشر بھی تھے۔ تو یہ کون سی ان کی وہ بات ہے، کون سا ان کا اعتراض ہے؟ یا تو یہ کہیں جی ابراہیم تو فرشتے تھے اور یہ بشر ہیں، وہ بھی کیا تھے، مرد تھے۔ نوحی، وہی کرتے ہیں ہم، الیہم، ان کی طرف، ہم کیا کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں انبیاء کی طرف۔ فاسألوا، پس پوچھ لیں، اہل الذکر، اہل علم سے۔ یہاں مراد اہل علم سے کون ہے، یہودی اور عیسائی، ان سے پوچھ لو، تم ان کی بات مانتے ہو نا، ہماری نہیں مانتے، ان سے پوچھ لو موسیٰ علیہ السلام فرشتے تھے یا انسان تھے، عیسیٰ کے متعلق سوال کر رہو، ابراہیم، ان سے پوچھ لو، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ وما جعلناہم، اور نہیں بناتے تھے، اور تمہیں بنایا تھا ہم نے ان کو، اور نہیں بنایا تھا ہم نے ان کو جسدن، ایسا جسم، ہم نے ان کا، انبیاء کا ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ لا یاکلون الطعام، وہ نہ کھائیں کھانا، بلکہ وہ انبیاء کھانا کھاتے تھے۔ بشر کیا کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ فرشتہ ابراہیم کے پاس آئے تھے، کھایا تھا کھانا، ٹھیک ہے جی۔ اور آج کل جو بزرگ ہیں وہ کھانا 12 سال بھی نہیں کھاتے، نہیں کھاتے جی۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون، اب پہنچی ہوئی سرکار ہیں جی، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے،
12 سال نہیں کھایا. ایک لکڑی ان کے پاس تھی, روٹی نما بنی ہوئی تھی, بس اس کو جب تھوڑی بہت بھوک لگتی تھی چبا لیتے تھے. 12 سال ہو گئے جی, ہمارے بزرگوں نے کھانا دیکھا ہی نہیں ہے, ان کو کیا ضرورت ہے کھانے کی, یہ روحانیت غذا ان کو ملتی رہتی ہے. اور ادھر انبیاء وہ کھاتے تھے. 12 سال کنویں میں الٹے لٹکے رہے, یہ کون سی عبادت تھی؟ کون سی عبادت تھی؟ کہاں کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. اسرائیل آیا, پیر جیلانی صاحب کا مرید تھا, اس کی روح قبض کی, قبض کر کے جا رہا تھا, اس کے پاس تھیلا تھا, وہ گیا پیر صاحب کے پاس, یہ تمہارا مرید, اس کی روح قبض ہو گئی. جیلانی صاحب پیچھے, فرشتہ آگے, وہ بھی 7ویں آسمان پہ پہنچا, پیچھے وہ بھی پہنچے. انہوں نے کہا جی آپ میری اجازت کے بغیر. فرشتے, اسرائیل کی تھیلی تھی, ہمارے بیگ ہوتے ہیں, اس کے پاس پوٹلی تھی جس میں ساری روحیں تھی, اس نے نکالی, سارے اٹھ کے بیٹھ گئے. فرشتہ روتا ہوا اللہ کے پاس گیا, اللہ کے پاس روتا ہوا. فرشتے اتنے کمزور ہیں, ہماری پولیس بڑی طاقت ہے, فوج بڑی طاقت ہے, اللہ کی فوج بڑی کمزور ہے. بھی کیا ہوا, کیوں رو رہا ہے؟ رو اس لیے رہا ہوں کہ پیر سب پیچھے آ گئے تھے. اللہ نے کہا یہ تو شکر کر, وہاں تک آیا, ادھر نہیں آیا. لا حول ولا قوت. تذکرۃ الاولیاء کتابیں ہیں, تذکرۃ الاولیاء, ولیوں کے واقعات. یہ پتہ نہیں کون سے ولی ہیں, جس کا لباس نہ ہو وہ بھی ولی ہے, جو خوراک نہ کھائے وہ بھی ولی ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال قرآن نفی کرتا ہے کہ انبیاء کیا کرتے تھے, کھانا کھاتے تھے. وما کانوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے ہیں جاؤ میرے گھر میں چکر لگا کے, وہ کھانے کی کوئی چیز پڑی ہے, بھوک لگی تھی نا. اللہ کے رسول دوپہر کو نکلے, گھر سے نکلے, سیدنا ابو بکر سے ملاقات ہوئی. ابو بکر دوپہر کا وقت ہے, تپتی دھوپ ہے, نکلنا. اللہ کے رسول من الجوع, بھوک ہے. آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی اس لیے میں بھی نکلا ہوں. سیدنا عمر بھی آ گئے, اللہ کے رسول بھوک, اللہ کے رسول بھوک, دونوں ساتھی اللہ کے رسول. آپ فرماتے ہیں اے ابو بکر, اے عمر. سعد کہتے تھے, سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی, ان کے باغات ہوتے تھے, تو کہتے تھے اللہ کے رسول ہمارے باغ میں چکر لگایا کرو, آپ کی خدمت کریں گے, پانی ہوگا. تو اے ابو بکر آج چلتے ہیں سعد کے پاس, سعد کے پاس چلتے ہیں, بھوک ہے نا, بھوک مٹانے چلتے ہیں. اللہ کے رسول گئے اور سلام کہہ رہے ہیں, السلام علیکم یا اہل سعد, اے اہل سعد کے گھر والے سلامتی ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا سعد فرماتے ہیں گھر کے اندر تھا, میں نے ایسا سے جواب دیا وعلیکم السلام. 3 مرتبہ کہا. آپ نے فرمایا, جواب تو وہ دل سے دے رہا تھا, اس نے بھی سلامتی کی دعائیں آ رہی ہیں, آج بادل گرج رہا ہے, دعائیں تو لے لوں. آپ نے فرمایا ابو بکر لگتا ہے سعد بھی گھر نہیں ہے, واپس چلو. واپسی کہہ رہا تھا کہ سیدنا سعد پیچھے بھاگے, اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سعد 3 مرتبہ اللہ کے رسول, آج رحمتیں مل رہی تھی, دعائیں مل رہی تھی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بھوک. ٹھیک ہے جی. اور وہ بھی حدیث آتی ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیشکش کی, اے میرے نبی اگر آپ چاہیں تو میں وادی بطحاء کو سونے کا بنا دوں. اللہ میں یہ نہیں چاہتا. کیا چاہتا ہے اللہ؟ صبح کی ہو پھر شام کی مانگوں, شام کو مل جائے پھر صبح کی مانگوں. ضرورت تھی نہ کھانے کی, پھر مانگوں. بہرحال وما جعلناہم, نہیں بنائے تھے ہم نے ان کو, جسدن, ایسے جسم, لا یاکلون الطعام, کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. وما کانوا خالدین, اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. انبیاء بشر تھے, کھانا کھاتے تھے, اہل و عیال تھا, بقا انبیاء کو نہیں تھی. اگر اس دھرتی پر کسی نے باقی رہنا ہوتا تو وہ انبیاء کرام کی جماعت تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ موسیٰ کی روح قبض کر کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا, بخاری شریف. فرشتہ کی اللہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت, ایسے بندے کے پاس بھیجا مرید وہ موت نہیں چاہتا, مجھے تھپڑ مار دیا. اللہ نے فرمایا جاؤ میرے موسیٰ کو کہو اگر زندہ رہنا ہے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو, اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں, بیل کی پشت کتنے بال ہوتے ہیں اس کے, بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو, ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی عطا کر دوں گا.
فرشتہ آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے موسیٰ یہ کرو. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ یہ اتنی زندگی دے گا پھر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ پھر موت ہے موت. اللہ ہے موت تو پھر اب تو بہرحال وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, ہم نے کوئی بشر ایسا نہیں بنا کہ جس کو ہمیشگی ہو, بقا ہو. افإن مت فهم الخالدون. ثم صدقناہم, پھر سچا کر دیا ہم نے ان سے الوعدہ, وعدے. انبیاء کے وعدے سچے کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وعدے کرتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے. میں نے پہلے آیت پڑھی کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی. محنت کرتے ہیں, مشقت کرتے ہیں, لیکن آخر کیا ہو جاتے ہیں؟ غالب ہو جاتے ہیں. تو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت کی. مدد کن کے ساتھ تھی؟ انبیاء کے ساتھ تھی. مدد کن کے ساتھ تھی؟ جو ماننے والے تھے. بچایا اللہ نے کس کو؟ جو نبی کے ماننے والے ہوتے ہیں. فانجیناہم, پس نجات دی ہم نے ان کو. ومن نشاء, اور جن کو ہم چاہتے تھے. ٹھیک ہے جی, جو نبی کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو کیا ملتی ہے؟ نجات ملتی ہے. اور جو نہیں مانتے ان کو کیا ملتا ہے؟ عذاب ملتا ہے. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ, ہلاک کر دیا ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو. لَقَدْ أَنزَلْنَا, بے شک نازل کی ہم نے الیکم تمہاری طرف کتاباً, ایک کتاب, فیہ جس میں ذکرکم تمہارا ذکر ہے. ذکرکم تمہارا ذکر ہے جی. ایسی کتاب عطا کی جس کے اندر تمہارے لیے زندگی گزارنے کے کیا ہیں؟ سارا کچھ ہے. اصول کہہ لیں, ضابطہ کہہ لیں, دستور کہہ لیں. ٹھیک ہے جی, سارے نظام آپ کو اس کتاب میں ملیں گے. افلا تعقلون, پس کیا تم سمجھتے نہیں؟